والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ یہ جو گلے میں تعویذ پہنا جاتا ہے اور یہ جو جنات یا جادو سے بچنے کے لیے گلے میں تعویذ پہنا جاتا ہے، تو کیا یہ شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے، تعویذ پہنا جا سکتا ہے؟ تو بہت پیارا سوال ہے بھائی آپ کا، اور میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول رہے ہیں، ورنہ اس طرح کے سوالات ذہن میں جنم ہی نہیں لیتے نا۔ کیونکہ ہم لوگ، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ہم لوگ زیادہ تر اپنے بڑوں کے دین پہ، بڑوں کے طرز عمل پہ، رسم و رواج پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوالات کا آنا، سوال کرنا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں 756 دفعہ ایک ہی چیز بار بار کہتے ہیں، کیا تم نے غور کیا؟ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم غور کریں اللہ کی نشانیوں پر، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ تو بہت بہت مبارک ہو بھائی، آپ کو بہت پیارا سوال کیا۔ دیکھیں پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ اس کی لاجکس سارے، یعنی کہ مطلب جسے کہتے ہیں بہت سارے عالم ہیں، سب نے تقریباً ایک جیسی ہی دی ہے، تو میری لاجک بھی سیم ہی ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی ہٹ کے نہیں ہوگی۔ لیکن تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو صرف اتنی سی ایک بات بتاؤں گا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کرتا ہے، چیک اپ کرنے کے بعد آپ کو میڈیسن لکھ دیتا ہے۔ آپ کو میڈیسن لکھتی گئی، آپ کو نسخہ دے دیا گیا، آپ نے جا کے دکان سے پرچیز کر لی۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ اب آپ کیا کریں گے کہ کیا آپ اسے اتنی تھیلیوں میں ڈال کر گلے میں پہنیں گے، بازو پہ باندھیں گے، کمر پہ باندھیں گے، یا اس کو کھائیں گے؟ ڈیفینیٹلی اس کو کھائیں گے، کیونکہ بیماری ختم ہونی ہے کھانے سے۔ اگر تو آپ اس کو گلے میں باندھ لیں گے تو پڑ ہی رہے گی گلے کے اندر۔ سیم لائک جو علماء آپ کو مثال دیتے ہیں شہد کی، قرآن میں لکھا ہے شہد میں شفا ہے، لیکن کیا شہد لٹکانے سے شفا ہے یا پینے سے شفا ہے؟ ڈیفینیٹلی پینے سے شفا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، تعویذ، آگے جواب بڑا سمپل سا ہوتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے، اس میں قرآن ہی لکھا ہوتا ہے جی۔ پہلے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، خیر میں اس ٹاپک پہ ابھی بات نہیں کر رہا، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، یہ غلط فہمی ہے۔ فور ایگزامپل قرآن بھی لکھا ہوا ہے، تو قرآن پڑھنے سے شفا ہے، قرآن پڑھنے سے شفا ہے یا لٹکانے سے شفا ہے؟ پیارے بھائی، پڑھنے سے شفا ہے نا، پڑھیں گے تو شفا ملے گی، ایسے ہی ہے نا۔ اب اسی طرح سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات کی اتنی فضیلت ہے، میری اتنی ویڈیوز ہیں سورہ بقرہ کے بارے میں، سورہ ملک کے بارے میں، ان کی فضیلت ہے، سورہ جسے کہتے ہیں یاسین کی فضیلت، سورہ رحمان کی فضیلت۔ تو اب اگر ہم ان سب کو گلے میں باندھ لیں گے تو باندھے پھرتے رہیں، دیوار پر لٹکا لیں گے، پھرتے رہیں، کیا فرق پڑے گا؟ بھائی اس کو پڑھیں گے تو شفا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں گے تو جادو جنات سے محفوظ رہیں گے۔ اور دوسری بات بھائی، دیکھیں بھائی، تعویذ لٹکانا تو ایک سائڈ پہ بات آ جاتی ہے، تعویذ کے اندر کیا ہے کبھی دیکھ لیجئے گا تفصیل سے۔ قرآن کو نعوذ باللہ معاذ اللہ بڑی بے ترتیبی سے لکھا جاتا ہے۔ دوسرا، کئی جگہ بیچ میں فرشتوں کے نام زیادہ ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کن کن کے نام، اور عجیب و غریب سے ہند سے جن کے حساب کتاب کچھ بنتے ہیں۔ قرآن کا مس یوز کیا جاتا ہے، قرآن کے ورڈز کو آگے پیچھے لکھا جاتا ہے۔ یار ہم ہوتے کون ہیں قرآن کی ترتیب چینج کرنے والے؟ اور یہ آپ خود سوچیں،
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس طرح کا حکم دیا کہ بھائی ایسا کرو قرآن کے 2 لفظ یہاں سے اٹھا لو 2 یہاں سے اٹھا لو اور گلے میں باندھ کے پھرو؟ نہیں نا. تو جب انہوں نے نہیں دیا تو یہ کون ہے علم حاصل کرنے والی؟ کون سا علم ہے بھائی؟ ایسا کوئی علم نہیں ہے. یہ شیاطین کے سارے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور شیاطین یہ جو ہم کہتے ہیں نا نوری علم تو فلاں علم تو صلاح علم تو یہ سارے علم، سر کوئی بھی نوری علم، کوئی بھی فرشتہ یہ موکل رکھے ہیں، موکل فرشتے کو کہتے ہیں نا. کون مجھے بتائیں کوئی فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ جائے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسا سوچتے ہیں آپ لوگ؟ تعویذ پہننا شرک کے زمرے میں آتا. آپ غیر اللہ کی مدد لیتے ہیں. خدا را اس سے بچیں. دیکھیں میری بہت ساری ویڈیوز ہیں، میں نیچے لنک بھی دے دوں گا، آپ ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں علاج بتایا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف علاج ہے، یہ نہیں ہے کہ بچاؤ ہے، ایون کہ ان کو گھر سے نکال باہر کر علاج بھی ہے پراپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، جنات کا مسئلہ ہو تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گلے میں کوئی چیزیں ڈالی تھی اپنے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا تھا؟ پڑھا تھا، علاج کیا تھا. قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے اپنے ہاتھوں پھونک کے پورے جسم میں پھیرتے تھے. تو بھائی یہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تعویذ کا. پلیز اس سے بچیں. یہ جادو ہے اور یہ غیر اللہ کی مدد ہے. غیر اللہ کی مدد لینا شرک ہے. شرک سے بچیں اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں. شفا پڑھنے میں ہے. قرآن کو اگر قرآن سے ہی فائدہ اٹھانا تو قرآن کو پڑھ کر فائدہ اٹھائیں. قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. بہت ساری میری ویڈیوز ہیں جن میں میں نے فضیلتیں بتائی. آیت الکرسی کی فضیلت بتائی ہے، رات کو پڑھ لو، صبح تک ایک فرشتہ نگران. اور اس سے بڑی کیا بات چاہیے آپ کو؟ سورہ بقرہ صبح پڑھ لو شام تک، کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی چیز داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو بھائی ان چیزوں سے بچیں. اللہ عز و جل آپ کو ان چیزوں سے، شرک جیسی جو شرک جیسا گناہ اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.